نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت الم ترى کیا نہیں دیکھا آپ نے الی الذین ان لوگوں کی طرف اوتو نصیبا من الکتاب جنہیں دیا گیا حصہ من الکتاب کتاب میں سے یعنی اہل کتاب یؤمنون وہ ایمان لاتے ہیں بالجبت جبت پر والطاغوت اور طاغوت پر جبت اور طاغوت جبت بت ہیں بتوں کے نام ہیں اور طاغوت شیاطین کو کہا جاتا ہے مراد اس سے بھی بت ہیں جبت اور طاغوت اس سے بت مراد ہیں وہ ایمان لاتے ہیں جبت اور طاغوت پر وَيَقُولُونَ اور وہ کہتے ہیں لِلَّذِينَ كَفَرُوا ان لوگوں کو جو کافر ہیں انہیں کہتے ہیں کہ ہؤلاء یہ اہدیٰ من الذین آمنوا سبیلا ایمان والوں سے زیادہ راہ راست پر ہیں۔ جب غزوہ بدر ہوا غزوہ بدر کے بعد اس کے اندر کفار کو شکست ہوئی 70 وہ کافر مارے گئے اور 70 گرفتار ہوئے۔ تو اب مدینہ طیبہ کے اندر ایک رہنے والا کعب بن اشرف یہودی تھا، وہ مسلمانوں سے کسی نہ کسی طریقے سے بدلہ لینا چاہتا تھا۔ اب اس نے کیا کیا، وہ چلا گیا مکہ کے اندر، تھا مدینہ کا، مکہ کے اندر گیا، مکہ کے جو قریش تھے ان سے جا کر اس نے بات چیت کی اور وہ کہنے لگا مکہ کے قریش کو کہ آپ میرا ساتھ دیں، ہم سب مل کر مدینہ والوں پر چڑھائی کر کے مسلمانوں کو یک بار کی ختم کر دیں گے۔ اب کعب بن اشرف چونکہ یہ سردار تھا اور یہ مکہ کے سردار کے پاس جا کے ٹھہرا، ابو سفیان کے پاس۔ اس وقت یہ مسلمان نہیں ہوئے تھے حضرت ابو سفیان، یہ بعد میں مسلمان ہوئے، اور جو اس کے ساتھ باقی لوگ تھے یہ باقی کفار قریش کے پاس ٹھہرے۔ تو ابو سفیان نے جب اس کے ارادے کو بھانپ لیا کعب بن اشرف یہ مسلمانوں کو ختم کرنا چاہتا ہے، تو ابو سفیان کہنے لگے کہ آپ اہل کتاب ہیں اور جو مدینہ کے لوگ ہیں یعنی مسلمان ہیں وہ بھی اہل کتاب ہیں، آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کریم انہوں نے بھی کتاب عطا فرمائی ہے اور آپ بھی اہل کتاب ہیں، یہاں سے آپ ہمارے ساتھ ڈیل کر کے جائیں، ہمارے ساتھ بات پکی کر کے جائیں اور وہاں جا کر آپ مکر جائیں، وہاں جا کر آپ انہی کے ساتھ ہو جائیں، تو آپ کا کیا اعتبار ہے؟ آپ بھی اہل کتاب ہیں وہ بھی اہل کتاب ہیں، ہم کیسے اعتبار کریں گے؟ اگر آپ ہمیں اپنا اعتبار دلانا چاہتے ہیں تو ہمارے بتوں کو سجدہ کرو، حالانکہ یہ سجدہ نہیں کرتے تھے، یہ اہل کتاب تھے۔ تو اس نے کیا کیا، اس نے جناب بتوں کو سجدہ کر دیا، مسلمانوں کے بغض کے اندر اور حسد کے اندر بتوں کو بھی سجدہ کر دیا۔ تو اللہ کریم جل شانہ نے اس پر لعنت فرمائی ہے۔ اب دیکھیے الم تر الی الذین، کیا آپ نے نہیں دیکھا ان لوگوں کی طرف اوتوا نصیبا من الکتاب جنہیں کتاب میں سے ایک حصہ ملا، جنہیں کتاب میں سے ایک حصہ دیا گیا، یعنی کتاب تورات جنہیں عطا کی گئی، یہی وہ اہل کتاب تھا یہ کعب بن اشرف یہودی۔ یؤمنون بالجبت والطاغوت وہ ایمان رکھتا ہے جبت پر اور طاغوت پر، یعنی بتوں پر وہ ایمان لاتا ہے، ان کو سجدہ کر دیا اس نے۔ وَيَقُولُونَ اور وہ لوگ کہتے ہیں اہل کتاب للذین کافروا کافروں کے لیے کہتے ہیں کہ ہؤلاء یہ اہدیٰ من الذین آمنوا سبیلا، اہدیٰ زیادہ ہدایت پر ہیں من الذین آمنوا ایمان والوں سے۔ چونکہ ابو سفیان نے اس سے پوچھا کعب بن اشرف سے کہ آپ صحیح سے بتلائیے کہ ہم میں سے کون زیادہ راہ راست پر ہے، آپ تو اہل کتاب ہیں، آپ نے کتاب کو پڑھ رکھا ہے، آپ کو زیادہ علم ہے، آپ بتلائیے ہم میں سے کون اہل کتاب ہے، کون صحیح راستے پر ہے۔ تو کعب بن اشرف جو یہودی تھا وہ کہنے لگا اچھا آپ اپنے وہ اعمال بتلاؤ، آپ کے کیا اعمال ہیں، آپ کے عقائد کیا ہیں؟ تو اس نے ابو سفیان نے وہ کہنے لگے کہ جناب ہم حاجیوں کی خدمت کرتے ہیں، بیت اللہ کی ہم صفائی رکھتے ہیں، بیت اللہ کے متولی ہیں، اس کا ہم خیال رکھتے ہیں، حاجیوں کا بھی خیال رکھتے ہیں، انہیں پانی پلاتے ہیں، اور ہم جناب اپنے یہاں پر رشتہ داری کے اندر بڑے مضبوط ہیں، ہمارے تعلقات بڑے مضبوط ہیں، اپنی ساری کی ساری اس نے بتلائی، اور ساتھ میں کہنے لگا کہ ہمارے جو برخلاف محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ان کو دیکھ لیں،
انہوں نے رشتہ داری کو بھی ختم کیا، یہاں سے وہاں چلے گئے، ان کے پاس بیت اللہ بھی نہیں ہے، وہ حاجیوں کو پانی بھی نہیں پلاتے، وہ تو جنگ لڑتے ہیں، وہ یہ کرتے ہیں، وہ کرتے ہیں۔ جب یہ ساری بات کہی تو کعب بن اشرف جو یہودی تھا وہ کہنے لگا خدا کی قسم تم زیادہ راہ راست پر ہو، محمد سے تم زیادہ راہ راست پر ہو۔ اور یہ فرمایا وَيَقُولُونَ، اور وہ لوگ کہتے ہیں، وہ یہودی لوگ کہتے ہیں لِلَّذِينَ كَافَرُوا، کافروں کے لیے، ہَؤُلَاءِ أَهْدَىٰ، یہ زیادہ ہدایت پر ہیں، مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا، ایمان والوں سے، سبیلا، رستے کے اعتبار سے یعنی زیادہ راہ راست پر ہیں۔ اولئک الذین لعنہم اللہ، یہ وہ لوگ ہیں کہ اللہ نے ان پر لعنت کر رکھی ہے، اللہ نے ان پر لعنت کی ہے۔ اور وَمَن یلعن اللہ، اور وہ شخص کہ اللہ، اور جس پر اللہ لعنت کرے، فلن تجد لہ نصیرا، پر ہرگز نہیں تو پائے گا اس کا کوئی بھی مددگار۔ ام لہم نصیب من الملک، یہودی لوگ کہا کرتے تھے کہ شروع سے لے کر اب تک ہمارے اندر ہی، بنی اسرائیل کے اندر ہی، حضرت ابراہیم علیہ السلام سے لے کر اب تک ہمارے اندر ہی یہ بنی اسرائیل کے اندر یہ نبوت چلتی آئی، بنی اسرائیل کے اندر یہ حکومت چلتی آئی، اور ملک بھی انہی کا، نبوت بھی انہی کے پاس رہی۔ لیکن اب یہ بنی اسماعیل کے پاس یہ نبوت کیوں آ گئی؟ جب آقا کریم علیہ السلام کے پاس آئی تو اس وقت یہ حسد اور جلن ان کے دل کی، یہ کہنے لگے بھائی ہم زیادہ مستحق ہیں اس بات کے، اس نبوت کے ہم زیادہ مستحق ہیں، اس ملک کے ہم زیادہ مستحق ہیں، اس بادشاہت کے، اس عزت کے، اور اس جناب ہر ایک چیز کے ہم زیادہ مستحق ہیں۔ تو یہ بنی اسماعیل کے پاس کیوں آ گئی جب اب تک بنی اسرائیل کے پاس چلی آ رہی ہے؟ تو اللہ کریم نے فرمایا ام لہم نصیب من الملک، کیا ان کے لیے کچھ حصہ ہے ملک سے؟ فَإِذًا لَا يُؤْتُونَ النَّاسَ نَقِيرًا، اللہ کریم نے فرمایا اگر ان کے پاس کوئی حصہ ہوتا تو فَإِذًا، اس وقت لا يؤتون الناس، نہ وہ دیتے لوگوں کو نکیرا، ایک تل کے برابر بھی کوئی چیز نہ دیتے۔ اگر ان کی حکومت ہوتی، اگر ملک میں ان کا کوئی حصہ ہوتا تو یہ تل برابر بھی کسی کو کوئی چیز نہ دیتے، یہ تو اس حد تک یہ اس پر یہ قابض ہو جاتے۔ تو فرمایا کہ ام یحسدون الناس علی ما آتاہم اللہ، یا وہ حسد کرتے ہیں لوگوں سے، یا وہ یہودی لوگ حسد کرتے ہیں لوگوں سے علی ما آتاہم اللہ، اس بات پر کہ جو اللہ نے ان کو فضیلت عطا کی ہے، ان مسلمانوں کو جو اللہ کریم نے غلبہ عطا کیا، ان کو نصرت عطا فرمائی، رب کائنات کی مدد بھی ان کے ساتھ شامل حال ہے، اللہ کریم نے غلبہ بھی ان کو عطا کیا، عزتیں بھی ان کو عطا کی، سلطنت بھی انہیں عطا کی، نبوت بھی انہیں عطا کی۔ تو اللہ کریم نے فرمایا ام یحسدون الناس، کیا وہ حسد کرتے ہیں لوگوں سے علی ما آتاہم اللہ، اس پر کہ جو اللہ نے انہیں دیا، من فضلی، اپنے فضل سے جو مسلمانوں کو مدد اور نصرت عطا فرمائی ہے، اس پر وہ حسد کرتے ہیں۔ فقد آتینا آل ابراہیم الکتاب، اللہ کریم نے ارشاد فرمایا تحقیق کہ ہم نے دی آل ابراہیم کو کتاب، یعنی بنی اسرائیل کو ہم نے وہ کتاب عطا فرمائی ہے، پہلے وہ چلی آئی ہے ان کے اندر، لیکن اب ہم نے وہ آل اسماعیل کو، یعنی آل اسماعیل اور آل اسحاق، یہ دونوں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد ہے نا۔ تو اللہ کریم نے فرمایا پس تحقیق کہ ہم نے دی آل ابراہیم کو کتاب والحکمہ، اور حکمت، وآتیناہم ملکا عظیما، اور ہم نے دیا ان کو ملک عظیم۔ اللہ کریم جل شانہ نے ارشاد فرمایا کہ اب تک بنی اسرائیل کے اندر یہ رہی، اب بنی اسرائیل میں اب بنی اسماعیل کو ہم نے دے دی، اور بنی اسماعیل یہ سارے آل ابراہیم ہے، ابراہیم علیہ السلام کی اولاد ہیں۔ تو یہ آپ کے لیے ملک کو مخصوص کرنا، نبوت کو آپ کے لیے، بنی اسرائیل کے لیے مخصوص کرنا، یہ کہاں اللہ کریم نے فرمایا ہے؟ یہ تو اللہ کریم کی چاہت ہے، جسے چاہیں نبوت عطا کریں، جس کی چاہیں مدد فرمائیں، یہ تو رب تعالیٰ جس کے ساتھ چاہیں وہ اللہ کریم اسی عظمت عطا فرما دیں۔ لیکن ان کے دل کی حسد، یہ ان کے دل کے اندر یہ حسد تھا۔ حسد کہا جاتا ہے کہ دل کے اندر یہ خواہش پیدا ہو کہ فلاں آدمی کے پاس کوئی نعمت ہے، اس سے زائل ہو جائے، چھن جائے اور میرے پاس آ جائے، اسے کہا جاتا ہے حسد، اور انتہائی مبغوض چیز ہے، انتہائی ناپسندیدہ چیز ہے۔ آقا کریم علیہ السلام کی حدیث طیبہ ہے، اللہ کے نبی حضور پرنور جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ حسد نیکیوں کو ایسے کھا جاتا ہے جیسے آگ لکڑیوں کو کھا جاتی ہے۔ حسد اس طریقے سے، اس طرح وہ نیکیوں کو ختم کر دیتا ہے۔ تو فرمایا کہ ام یحسدون الناس علی ما آتاہم اللہ، یا وہ حسد کرتے ہیں لوگوں سے علی ما آتاہم اللہ، اس پر جو ان کو اللہ کریم نے عطا فرمایا، من فضل، اپنے فضل سے انہیں نبوت عطا فرمائی، اس پر یہ یہودی لوگ حسد کرتے ہیں۔ فقد آتینا، پس تحقیق کہ ہم نے دی آل ابراہیم کو کتاب اور حکمت، قرآن مجید فرقان حمید مراد ہے،
وَآتَيْنَاهُمْ مُلْكًا عَظِيمًا، اور ہم نے دی ان کو ملک عظیم، بڑی بادشاہت۔ فَمِنْهُمْ مَنْ آمَنَ بِهِ وَمِنْهُمْ مَنْ صَدَّ عَنْهُ، ان یہودیوں میں سے بعض وہ ہیں فقد آتینا آل ابراہیم الکتاب، پس تحقیق کہ ہم نے دی آل ابراہیم کو کتاب والحکمہ اور حکمت، وآتیناہم ملکا عظیما، پس ہم نے دی ان کو ملک عظیم، بہت بڑا ملک عطا فرمایا، بادشاہت عطا فرمائی۔ فمنہم، پس انہی میں سے، ان یہودیوں میں سے، من، بعض وہ ہیں، آمن بھی، جو اس پر ایمان لے آئے، جو اس پر ایمان لے آئے، یعنی حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اس طرح اور یہودی کچھ جو ایمان لے کر آئے تھے۔ اور وَمِنْهُمْ مَنْ صَدَّ عَنْهُ، اور انہی میں سے بعض وہ ہیں جو اس سے رکے رہے، جنہوں نے اس سے روگردانی کی، صد عن، جنہوں نے اس سے منہ پھیر لیا، روگردانی کی۔ وَكَفَىٰ بِجَهَنَّمَ سَعِيرًا، کافی ہے جہنم بھڑکتی ہوئی آگ، فرمایا ان کے لیے جنہوں نے اسلام سے منہ پھیرا، قرآن پاک سے منہ پھیر لیا، ان کے لیے بھڑکتی ہوئی آگ وہی کافی ہے۔ ان الذین کفروا بآیاتنا، بے شک وہ لوگ کہ جو کافر ہیں، کافر یعنی جنہوں نے کفر کیا ہماری آیات کا، بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا ہماری آیات کا، سوف نصلیہم نارا، عن قریب ہم داخل کریں گے ان کو آگ کے اندر، کلما، جب کبھی، اللہ کریم جل شانہ نے ان دو آیات طیبہ کے اندر ایمان اور کفر کو بھی بیان فرمایا، اور رب کائنات نے دونوں کے انجام کو بھی بیان فرمایا۔ جو کافر لوگ ہیں ان کا انجام کیا ہے، فرمایا بے شک وہ لوگ کافرو، جنہوں نے کفر کیا، جنہوں نے انکار کیا ہماری آیات کا، سوف نصلیہم نارا، ان قریب ہم داخل کریں گے ان کو آگ کے اندر، کلما، جب کبھی، ناضجت جلودہم، ناضجت کا معنی ہوتا ہے پک جانا، جب کبھی پک جائیں گی ان کی جلدیں، ان کی یہ کھالیں، جسم کے اوپر والی چمڑی، جب کبھی وہ پکیں گی تو بدلناہم، ہم بدل دیں گے ان کو جلودن غیرہا، اس کے علاوہ اور جلد دے کر، یعنی اس کے علاوہ اور جلدوں کے اندر ہم انہیں تبدیل کر دیں گے، کھال جل جائے گی، پک جائے گی، جھلس جائے گی، اللہ کریم نے فرمایا کہ اس کی جگہ پر ہم اور کھال کو تبدیل کر دیں گے، وہ پھر جلے گی، پھر ہم دوبارہ سے اس کھال کو تبدیل کریں گے، وہ جل جائے گی دوبارہ، یہ اس لیے کہ ان کو مستقل، یہ مسلسل یہ عذاب چلتا رہے گا۔ کلما نضجت جلودہم، اور جب پک جائیں گی ان کی کھالیں، تو بدلناہم جلودا غیرہا، تو ہم بدل دیں گے ان کو اس کے علاوہ اور کھالیں، لیذوقوا العذاب، تاکہ وہ چکھیں عذاب کو، تاکہ وہ عذاب کو چکھیں، اسی عذاب کے اندر مسلسل رہیں۔ ان اللہ کان عزیزا حکیما، بے شک اللہ وہ غالب ذات ہے، حکمتوں والی ذات ہے۔ یہ تھا انجام کافروں کا، اور ایمان والوں کے متعلق فرمایا والذین آمنوا، اور وہ لوگ جو مومن ہیں، ایمان والے ہیں، وعملوا الصالحات، اور انہوں نے اچھے اعمال کیے، سندخلہم، عن قریب ہم داخل کریں گے انہیں، جنات تجری من تحتہا الانہار، ایسے باغات کے اندر جن کے نیچے سے نہریں بہتی ہوں گی، خالدین فیہا، ہمیشہ اس کے اندر رہیں گے، لہم فیہا ازواج، اور ان کے لیے اس جنت کے اندر ازواج مطہرہ، ازواج مطہرہ ہوں گی، پاکیزہ بیویاں ہوں گی۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی حضور پر نور جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جنت کے اندر جو حوریں ہوں گی، جو بیویاں ہوں گی، ازواج ہوں گی، ہر قسم کی پلیدگی سے پاک ہوں گی، حیض و نفاق سے، حیض سے، نفاس سے، اور اسی طرح جو بھی بدبودار چیزیں ہوتی ہیں وہ، یا جو قابل نفرت چیزیں ہوتی ہیں، اللہ کریم ان سے بالکل پاک اور صاف اور مطہر فرمائیں گے۔ لہم فیہا ازواج مطہرہ، فرمایا ان جنتیوں کے لیے اس جنت کے اندر ازواج مطہرہ، پاکیزہ بیویاں ہوں گی، وندخلہم ظلا ظلیلا، اور ہم داخل کریں گے انہیں سایہ دار درختوں کے اندر، وہ ظلا ظلیلا، جہاں پر چھاؤں چھاؤں، بہت زیادہ چھاؤں، چونکہ عرب کے اندر بہت زیادہ گرمی ہوا کرتی تھی، اور قرآن پاک عرب کے اندر نازل ہوا ہے، تو چھاؤں سے بہت محبت تھی، تو اللہ کریم جل شانہ نے ارشاد فرمایا کہ ہم ان کو داخل کریں گے گھنی چھاؤں کے اندر، گھنے سایہ کے اندر، ظلا ظلیلا، سایہ ہی سایہ جہاں پر ہوگا ہم وہاں پر ان کو داخل کریں گے۔ ان اللہ، بے شک اللہ، یأمرکم، حکم دیتا ہے تمہیں، ان تؤدوا الامانات، یہ کہ تم دے دو امانتیں، الی اہلہا،
ان کے اہل کی طرف امانتیں سپرد کر دو، امانتوں والوں کی طرف۔ وَإِذَا حَكَمْتُمْ، اور جب تم فیصلہ کرو بین الناس، لوگوں کے درمیان، تو ان تحکموا بالعدل، یہ کہ تم فیصلہ کرو انصاف کے ساتھ۔ ان اللہ نعم یعظکم بھی، بے شک اللہ بہت ہی اچھی، نعم بہت خوب، اچھی، یعظکم بھی نصیحت کرتا ہے تمہیں۔ ان اللہ کان سمیعا بصیرا، بے شک اللہ سننے والی ذات ہے اور دیکھنے والی ذات ہے۔ ان اللہ یامرکم سے ان آیات مبارکہ کا نزول فتح مکہ کے بعد ہوا۔ جب مکہ فتح ہوا، آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام بیت اللہ شریف کے اندر تشریف لے کر کے گئے، بلکہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت عثمان بن طلحہ ان سے چابی مانگی بیت اللہ کی، فرمایا چابی ہمارے حوالے کرو، تو انہوں نے لا کر چابی دے دی۔ تو حضرت عباس کہنے لگے یا رسول اللہ یہ چابی آپ مجھے دے دیں تاکہ یہ بیت اللہ کی خدمت اور آب زمزم حاجیوں کو پلانا، یہ فضیلت یہ میری نسل کے اندر رہے۔ تو آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے انہیں کوئی جواب ارشاد نہ فرمایا۔ کچھ وقت کے بعد حضرت علی کرم اللہ وجہہ انہوں نے ارشاد فرمایا یا رسول اللہ یہ چابی آپ مجھے عطا فرما دیں تاکہ یہ بیت اللہ کی خدمت کرنا، اس کی صفائی کرنا اور یہ حاجیوں کو پانی پلانا، یہ فضیلت میری اولاد کے اندر، میری نسل کے اندر چلتی رہے۔ تو آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے انہیں بھی کوئی جواب ارشاد نہیں فرمایا۔ جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت عثمان بن طلحہ سے چابی لی، حضرت عثمان بن طلحہ چابی دینے لگے تو حضرت عباس نے کہا یا رسول اللہ یہ چابی آپ مجھے دے دیں۔ تو روایات کے اندر آتا ہے کہ حضرت عثمان نے اپنے ہاتھ کو روک لیا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے پھر ارشاد فرمایا بھئی چابی لاؤ، چابی دینے لگے تو پھر حضرت عباس کہنے لگے یا رسول اللہ یہ چابی آپ مجھے دے دیں، تو حضرت عثمان بن طلحہ نے پھر ہاتھ روک لیا۔ تیسری مرتبہ جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے چابی مانگی تو حضرت عثمان بن طلحہ کہنے لگے یا رسول اللہ یہ اللہ کی امانت کے اندر میں چابی دیتا ہوں آپ کو۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے خیر چابی اپنے پاس رکھی، حضرت علی نے بھی مانگی اور بھی صحابہ خواہش مند تھے چابی کو لینے کے، لیکن اللہ کے نبی حضور پرنور جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بیت اللہ کے اندر سے جتنے بھی بت تھے، جتنی بھی تصاویر لگی ہوئی تھی، سب کو گرایا، ختم کیا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام باہر تشریف لائے اور بیت اللہ کے دروازے پر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے لوگوں سے خطاب فرمایا، خطبہ ارشاد فرمایا۔ اس کے بعد بیت اللہ کا طواف شروع ہو گیا۔ ابھی 2 ہی چکر لگائے تھے کہ رب کائنات نے اس آیت مبارکہ کا نزول فرمایا، ان اللہ یامرکم، اللہ حکم دیتا ہے تمہیں ان تؤدوا الامانات الی اہلھا، امانتیں ان کے آل کی طرف سپرد کر دو۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت عثمان بن طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا اور ارشاد فرمایا کہ اے عثمان اب سے یہ چابی تمہارے پاس رہے گی، قیامت تک تمہارے خاندان کے اندر یہ چابی چلتی رہے گی۔ اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ اے عثمان وہ دن بھی آپ کو یاد ہوگا جب میں نے آپ کو کہا تھا کہ یہ چابی مجھے دو، اس وقت تم بیت اللہ کے دروازے پر کھڑے تھے۔ حضرت عثمان وہ فرماتے ہیں کہ ہم سمار والے دن اور جمعرات والے دن بیت اللہ کا دروازہ کھولتے، لوگ اندر جاتے، زیارت بھی کرتے، تو فرماتے ہیں کہ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے مجھ سے چابی مانگی اور میں نے منع کر دیا، میں نے کہا چابی میں نہیں دوں گا آپ کو۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ ایک دن چابی ہمارے ہاتھ کے اندر ہوگی۔ حضرت عثمان بن طلحہ وہ خود وہ روایت بیان فرماتے ہیں، ارشاد فرماتے ہیں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جب مجھے یہ کہا نا کہ ایک دن وہ ہوگا کہ یہ چابی ہمارے ہاتھ کے اندر ہوگی، تو اس دن میں نے کہا یا رسول اللہ پھر اس دن تو قریش یہ سارے ذلیل و خوار ہو جائیں گے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ ذلیل و خوار نہیں ہوں گے، بلکہ رب کائنات انہیں اس دن عزت عطا فرمائے گا، اسی دن تو انہیں عزتیں ملیں گی جس دن یہ چابی میرے ہاتھ کے اندر ہوگی۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فتح مکہ والے دن جب یہ چابی واپس کرنے لگے حضرت عثمان کو، اس وقت ارشاد فرمایا عثمان وہ وقت یاد ہوگا جب میں نے تمہیں کہا تھا کہ ایک دن چابی ہمارے ہاتھ کے اندر ہوگی، جس کو ہم چاہیں گے یہ چابی سپرد کریں گے۔ بتلاؤ آج وہ دن آ گیا کہ نہیں آیا؟
حضرت عثمان کہنے لگے یا رسول اللہ بالکل وہ دن آ چکا ہے، میں اس دن جس دن آپ نے مجھے یہ کہا تھا کہ ایک دن چابی ہمارے ہاتھ کے اندر ہوگی اور اس کے بعد میں نے تمہیں اجازت دی بیت اللہ کے اندر جانے کی، تو یا رسول اللہ میں اس دن اس بات کو جان چکا تھا کہ واقعتاً جو آپ کہہ رہے ہیں ایسا ہو کر ہی رہے گا، میں اس بات کا اس دن سے یقین رکھتا تھا کہ ایسا ہو کر رہے گا۔ خیر چابی انہیں مل گئی۔ وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ، اللہ کریم نے فرمایا جب تم فیصلہ کرو لوگوں کے درمیان تو أَن تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ، انصاف کے ساتھ فیصلہ کرو۔ اب یہاں پر بین الناس کا لفظ ارشاد فرمایا، بین الناس، بین المسلمین نہیں کہا، بین المومنین نہیں کہا، بلکہ فرمایا بین الناس، لوگوں کے درمیان، چاہے وہ کافر ہو اس کے درمیان بھی عدل کرنا ضروری ہے، چاہے مسلمان ہو، چاہے اپنا ہو، بیگانہ ہو، رنگ نسل کا کوئی اعتبار نہیں، کافر مومن کا کوئی اعتبار نہیں، بس لوگوں کا اعتبار ہے۔ فرمایا سب کے درمیان فیصلہ کرو تو انصاف والا فیصلہ کرو، انصاف کے ساتھ۔ یہ جو پیچھے ارشاد فرمایا کہ امانتوں کے متعلق ارشاد فرمایا، اب امانتیں ہمارے ذہنوں کے اندر یہی بات ہے کہ جو امانت ہوا کرتی ہے مالی طور پر، کسی سے کچھ پیسے لیے، کسی نے کوئی چیز رکھوا دی، بس وہی امانت ہے۔ یہ چیزیں بھی امانتیں نہیں بلکہ اس کے علاوہ بھی بہت ساری قسمیں امانتوں کی۔ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا کہ المجالس بالامانہ، مجلسیں وہ امانت ہوا کرتی ہیں، مجلس کے اندر جو بات ہوئی بغیر اجازت کے دوسروں کے سامنے اسے بیان کرنے کی اجازت نہیں ہے، وہ مجلس وہ امانت ہوتی ہے۔ اب یہاں پر چابی کی بات تھی، اب یہ چابی کوئی مال نہیں تھا، در حقیقت یہ چابی لے کر چابی دے کر کسی کو عہدہ، کسی کو وہ سپرد کرنا تھا، عہدہ سپرد کرنا تھا، تو اس کے اندر بھی امانت ضروری ہے۔ اگر کوئی کسی کو عہدہ سپرد کرنا ہو تو وہ جس کا حق ہے اسی کو ادا کیا جائے، اسی کو دینا چاہیے کہ جو اس کا اہل ہو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی حدیث طیبہ ہے، اگر علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ مسلمانوں پر کسی کو حاکم، ایک عام لوگوں پر کسی کو حاکم مقرر کیا ہو اور وہ شخص اپنے کسی دوسرے دوست کو کسی عہدے پر، کسی منصب پر فائز کر دے صرف تعلق کی بنا پر، صرف دوستی کی بنا پر، جبکہ اس کے اندر اہلیت نہ ہو، تو فرمایا ایسے شخص کو تعینات کرنے والے پر اللہ کی لعنت ہے، اور ایسے شخص کی نہ تو کوئی فرض قبول ہوتا ہے اور نہ ہی کوئی نفل قبول ہوتا ہے اللہ کی بارگاہ کے اندر، جو اپنے دوستانہ تعلق کی بنا پر کسی دوسرے دوست کو کسی عہدے پر وہ فائز کر دے، وہ اس کو عہدہ سپرد کر دے جبکہ اس کے اندر وہ اہلیت موجود ہی نہیں ہے، تو ایسے شخص پر اللہ کی لعنت ہے۔ یہ حدیث پاک ہے۔ اس لیے یہ امانتوں کی بہت ساری قسمیں ہیں۔ وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَن تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ، جب بھی تم فیصلہ کرو لوگوں کے درمیان، تو یہاں پر بالخصوص امراء کو حکم ہے لیکن بالعموم تمام لوگوں کو، کہ کوئی بھی آدمی ہے ایک گھر کا وہ سربراہ ہے، اس کی حکومت کے اندر تو وہ سارا گھر آئے گا نا، اس کی وہ سارا گھر اسی کی ملکیت ہے، سارے گھر کو چلانا۔ اب اسے چاہیے کہ وہ گھر والوں کے اندر فیصلہ کرے، اگر دو بیوی ہیں ان کے درمیان بھی عدل و انصاف قائم کرے، اگر بچوں کے درمیان فیصلہ کرنا ہے تو وہ بھی بڑے انصاف کے ساتھ ہر ایک معاملے کے اندر۔ ان اللہ کا نعم یعظکم، بے شک اللہ تمہیں اچھی نصیحت فرماتا ہے، اچھی نصیحت کرتا ہے۔ ان اللہ کان سمیعا بصیرا، بے شک اللہ سننے والی ذات ہے، تمہارے فیصلوں کو سنتی ہے، تمہاری وہ بصیرہ اور دیکھنے والی ذات ہے، تمہارے ہر قول و فعل کو دیکھنے والی ذات ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، اطاعت کرو اللہ کی، واطیعوا الرسول، اور اطاعت کرو رسول کی، واولی الامر، اور جو تمہارے اندر، واولی الامر منکم، تمہارے اندر جو حکومت والے لوگ ہیں، صاحب حکومت ہے، ان کی بھی اطاعت کرنا ضروری ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی سرپرستی کے اندر ایک لشکر کو بھیجا، مسلمانوں کا ایک وفد، اسے بھیجا صحابہ کے ایک لشکر کو کسی ایک بستی پر، کسی ایک بستی کے ساتھ جہاد کرنے کے لیے۔ اب وہاں پر جب پہنچتے ہیں، رات کو پڑاؤ کیا، تو جو بستی والے لوگ تھے انہیں اس بات کا علم ہو گیا کہ مسلمانوں نے ہمارے اوپر چڑھائی کرنی ہے، یہ صبح جب سورج طلوع ہوگا اس وقت ہمارے اوپر یہ چڑھائی کریں گے، ہم پر حملہ کریں گے۔ تو رات کے اندر جتنے بھی بستی والے لوگ تھے سارے کے سارے وہاں سے بھاگ گئے، ساری بستی خالی ہو گئی۔ ایک صاحب وہاں پر بچا اور اس نے سب بستی والوں کا مال جتنا اس کے ہاتھ آیا اس نے جمع کیا اور اس کو آگ لگا دی، سب کو۔ اب حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ نے یہ بھی اسی وفد کے اندر تھے جو حضرت خالد بن ولید کی وہ اس کے اندر آیا تھا سرپرستی کے اندر،
تو اب حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ سے ملاقات ہو گئی اس آدمی کی جو اس بستی کے اندر اکیلا تھا، رات کو ملاقات ہو گئی۔ تو اب وہ کہنے لگا کہ اگر میں مسلمان ہو جاؤں تو کیا مجھے کوئی دنیا آخرت کا کوئی نفع ہوگا؟ تو حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسے اطمینان دلایا، ارشاد فرمایا کہ بالکل رب کائنات آپ کو دنیا کے اندر بھی عزت عطا کریں گے اور آخرت کے اندر بھی اللہ کریم جل شانہ کو آپ کو عزت عطا کریں گے۔ تو اطمینان دلایا اسے۔ تو اب وہ شخص اسی بستی کے اندر تھا۔ اب صبح کو جب حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس بستی پر چڑھائی کی تو دیکھا وہاں پر کوئی بھی نہیں ہے سوائے اس ایک شخص کے۔ وہی آدمی ملا تو حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس آدمی کو گرفتار کر لیا۔ تو حضرت عمار بن یاسر کہنے لگے بھائی اس کو گرفتار نہ کرو، یہ مسلمان ہے، مسلمان ہو چکا ہے، رات اس نے کلمہ پڑھا ہے، یہ مسلمان ہو گیا، یہ میری امان کے اندر ہے، آپ اسے چھوڑ دیں۔ تو حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ کہنے لگے کہ آپ کون ہوتے ہیں اس کو امان دینے والے؟ جب اس لشکر کا سپہ سالار میں ہوں، یہ میری سرپرستی کے اندر یہ لشکر ہے، تو آپ کون ہوتے ہیں اس کو امان دینے والے؟ تو آپس میں جھگڑا ان کا بڑا، جھگڑا چلتے چلتے یہ حضور علیہ السلام کی بارگاہ اقدس کے اندر پہنچ گئے۔ آقا کریم علیہ السلام کو یہ سارا ماجرا پیش کیا گیا تو حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اپنے امیر کے خلاف کسی کو پناہ نہ دیا کرو، اپنے امیر کے خلاف کسی کو امان نہ دیا کرو۔ اور حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے خالد اپنی زبان کو ذرا روکو، عمار بن یاسر کے متعلق اس طرح کی گفتگو نہ کرو۔ اور ارشاد فرمایا کہ جو شخص عمار بن یاسر کے ساتھ دشمنی رکھے گا گویا کہ اللہ کے ساتھ اس نے دشمنی رکھی ہے۔ اور آقا کریم علیہ السلام نے حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ کے متعلق یہ بھی ارشاد فرمایا کہ جو شخص عمار بن یاسر پر لعنت ملامت کرے گا وہ خود ملعون ہوگا، اس پر لعنت ملامت ہوگی۔ اب حضرت عمار بن یاسر کا پلہ بھاری ہوا، حضور علیہ السلام نے تعریف فرما دی۔ تو اب حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ آگے آگے چلتے، حضرت خالد بن ولید اس کے پیچھے پیچھے، اس کی جناب وہ اس کے بار بار اسے اچھے الفاظ بولتے، اور جناب جیسے کوئی آدمی کسی کی چاپلوسی کرتا ہے، حضرت خالد بن ولید حضرت عمار بن یاسر کی چاپلوسی کرتے تھے، صرف اس لیے کہ یہ خالد بن ولید وہ عمار بن یاسر مجھے معاف کر دے جو میں نے ان کے ساتھ رویہ اختیار کیا ہے، زبان کی کچھ تلخی ہو گئی ہے، یہ مجھے معاف فرما دیں۔ یہ چاپلوسی یہ صرف معاف کرنے کے لیے، وگرنہ کوئی اور دنیاوی غرض نہیں تھی۔ تو خیر اللہ کریم جل شانہ نے ان آیت مبارکہ کا نزول فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا، یا ایمان والو، اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، اللہ کی اطاعت کرو، و اطیعوا الرسول، رسول کی اطاعت کرو، و اولی الامر منکم، جو حکومت والے ہیں تمہارے اندر۔ یاد رکھیے گا ظلم کے ساتھ وہ کفر کے ساتھ حکومت چل سکتی ہے، لیکن ظلم اور ناانصافی کے ساتھ حکومت نہیں چل سکتی۔ یہ پیچھے ارشاد فرمایا نا بین الناس، لوگوں کے درمیان فیصلہ کرو، انصاف کے ساتھ فیصلہ کرو۔ انصاف والی حکومت ہو چاہے کافروں کی ہو وہ چل جائے گی، ناانصافی والی حکومت ہو چاہے مسلمانوں کی ہو تو وہ کبھی نہیں چل سکتی۔ یہ اللہ کریم کا قانون ہے۔ تو حکومت کو چلانے کے لیے اللہ کریم نے یہاں پر بھی ہمیں 3 اصول ذکر فرمائے، اطیعوا اللہ، اللہ کی اطاعت، واطیعوا الرسول، رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی اتباع، حضور علیہ السلام کا طریقہ، اس کو، اور تیسرے نمبر پر فرمایا کہ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ، جو تمہارے اندر حکومت والے لوگ ہیں، صاحب سلطنت ہیں، صاحب حکومت ہے، ان کی بھی تم اتباع کرو۔ فَإِن تَنَازَعْتُمْ، اگر تم جھگڑ پڑو، اگر تمہارا تنازع ہو جائے کسی بھی فی شیء، کسی بھی چیز کے اندر، معاملات کے اندر کسی بھی جگہ پر آپ کی وہ معاملات بگڑ جائیں تو فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ، تو اس وقت تم رجوع کرو اللہ کی طرف اور رسول کی طرف۔ اللہ کریم جل شانہ نے اس تنازع کو حل کرنے کا کیا ہمیں قانون بیان فرمایا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس تنازع کو، اس جھگڑے کو ختم کرنے کا ہمیں کیا حکم ارشاد فرمایا، پھر اسی طریقے کے ساتھ اپنے جھگڑوں کو ختم کرو۔ تو اگر تمہارا آپس کے اندر کوئی جھگڑا ہو جائے کسی بھی چیز کے اندر، فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ، بس رجوع کرو اللہ کی طرف، والرسول اور رسول کی طرف۔ ان کنتم تؤمنون باللہ والیوم الآخر، اگر تم ایمان رکھتے ہو اللہ پر اور قیامت کے دن پر، یہ شرط ہے۔ اگر تم مومن ہو تو اللہ اور اس کے رسول کی طرف تمہیں رجوع کرنا پڑے گا، وہاں سے اپنے مسائل کو حل کروائیں، وہاں سے اپنے جھگڑوں کو ختم کیجئے اللہ کے قانون کے مطابق، رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق اپنے قانون، اپنے اس جھگڑوں کو ختم کیجئے۔ ذالک خیر، فرمایا یہ بہتر ہے۔
وَأَحْسَنُ تَأْوِیلًا اور اچھا انجام ہے۔